طويل الشوق يبقى في اغتراب فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 25 صفر المظفر. نمبر 1 اسلامی تاریخ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت و حکومت. حضرت داؤد علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور حکومت دونوں عطا فرمائی. اس طرح وہ ایک جہاں ایک طرف بنی اسرائیل کی دینی امور سے متعلق صحیح رہنمائی فرماتے، وہیں دوسری طرف وہ ان کی اجتماعی و انفرادی زندگی اور ملکی انتظام کا فرض بھی انجام دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا. وہ عام انسانوں کی گفتگو کی طرح تمام پرندوں کی بھی بولیاں خوب اچھی طرح سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا. اسی وجہ سے آدھے دن میں وہ 1 مہینے کا سفر طے کر لیا کرتے تھے. جنات بھی ان کے تابع اور فرمانبردار تھے. جناتوں ہی کے ذریعے مسجد اقصی اور ان کے علاوہ دیگر عالی شان عمارتیں اور پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے حوض بنوائے اور سمندروں سے ہیرے جواہرات نکالنے کا کام بھی انہی سے لیتے تھے. مسجد اقصی کی تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کا 53 سال کی عمر میں انتقال ہوا. نمبر 2 اللہ کی قدرت. اونٹ کی خصوصیات. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیگر جانور کے مقابلے میں اونٹ کی پیدائش و بناوٹ پر غور کرنے کی دعوت دی ہے. ذرا غور کرو کہ وہ سخت گرمی کے موسم میں بغیر کچھ کھائے پیے 8 دن زندہ رہ سکتا ہے، اگرچہ ان کے اندر ایک دن میں 50 کلو کھانے کی صلاحیت ہے، مگر 2 کلو گھاس دانے پر 1 مہینہ زندہ رہ سکتا ہے. اس طرح اپنے وزن سے 1/3 پانی پیٹ کی ٹنکی میں جمع کر کے مہینوں استعمال کر لیتا ہے. اس کے ہونٹ مضبوط ربڑ کی طرح ہے جن سے وہ سخت کانٹے پلاسٹک وغیرہ کھا کر ہضم کر لیتا ہے. وہ 2.5 کوئنٹل وزن لے کر 40 کلومیٹر کا فاصلہ آرام سے طے کر لیتا ہے اور بغیر وزن کے 300 کلومیٹر چلنے کی طاقت رکھتا ہے. صحرائی سفر کی مناسبت کی وجہ سے اسے ریگستانی جہاز کہا جاتا ہے. آخر اونٹ کو یہ خصوصیات کس نے عطا فرمائی؟ یقیناً یہ اللہ کی زبردست قدرت ہے. نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں. حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں. تیل استعمال کرنے کا مسنون طریقہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل استعمال کرتے تو اسے بائیں ہاتھ میں رکھتے، دونوں بھاؤں پر لگاتے، پھر دونوں آنکھوں پر سرما لگاتے. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت. مسجد میں سیکھنا سکھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد کی طرف جائے اور اس کا ارادہ صرف یہ ہو کہ کوئی اچھی بات یعنی دین کی بات سیکھے یا سکھائے، اس کو حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا. نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں. سود کا لین دین کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں سود عام ہو جاتا ہے اس میں پاگل پن جیسی بیماریاں پھیل جاتی ہے، اور جس قوم میں زنا جیسی بری چیز عام ہو جاتی ہے اس میں کثرت سے موت ہونے لگتی ہے، اور ناپ تول میں کمی کرنا جس کی عادت بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک دیتا ہے. نمبر 7 دنیا کے بارے میں. لوگوں کا دنیا کی فکر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایک قوم ایسی ہوگی جو مسجدوں میں حلقے لگا کر بیٹھیں گی اور ان کے سامنے دنیا ہوگی، یعنی دنیا کا تذکرہ اور اس کی فکر میں منہمک ہوں گے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں. نمبر 8 آخرت کے بارے میں. فیصلے کا دن متعین ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک فیصلے کے دن لوگوں کا وقت ان سب کے لیے مقرر ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی مگر ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. نمبر 9 طب نبوی سے علاج. ایک حفاظتی تدبیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ کے بل لیٹ کر کھانا کھانے سے منع فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کے بل لیٹ کر کھانا کھانے سے منع فرمایا. فائدہ، اس طرح کھانے سے معدے میں کھانا بڑی تکلیف سے پہنچتا ہے اور ہضم ہونے میں بھی تکلیف ہوتی ہے. نمبر 10 قرآن کی نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو تم سب پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے.
فتنوں کے اس دور میں 5 منٹ کا مدرسہ ایمان کا سہارا ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ جڑیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی روشن بن کر پہنچ سکے۔